أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش گوئی پسرے موعود کے بارے میں پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا پروگرام پیش گوئی پسرے موعود کے سلسلہ میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سبز اشتہار کے بارے میں ہے۔ گزشتہ پروگرام پیش گوئی پسرے موعود کی الہامی عبادت کی اشاعت کے بعد اور پھر اس الہامی عبادت کی خوب تشہیر کے بعد پسرے موعود کی پیدائش تک کے بعض ابتلاؤں کے ذکر میں پیش کیا گیا ہے۔ مثلا یہ کہ پسرے موعود کے بارے میں 20 فروری 1886 کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر 15 اپریل 1886 کو لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عصمت رکھا گیا۔ اس لڑکی کی پیدائش پر مخالفین نے شور مچایا کہ لڑکے کی پیدائش کے متعلق جو پیش گوئی تھی وہ غلط نکلی، اور پھر یہ واقعہ ہوا کہ 7 اگست 1887 کو آپ علیہ السلام کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کا یہ بیٹا بشیر احمد 4 نومبر 1888 کو اپنی پیدائش کے بعد 16ویں مہینے میں وفات پا گیا۔ اس پر آپ علیہ السلام کے مخالفین نے پھر بہت شور و غوغا کیا۔ گزشتہ پروگرام میں ان واقعات پر پڑنے والے اعتراضات کا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں ازالہ کیا گیا ہے، اور اس پیش گوئی کو سمجھنے کے لیے بطور خاص یہ بیان کیا گیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار 22 مارچ 1886 میں لکھا کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور گزشتہ پروگرام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیش گوئی 20 فروری 1886 کی الہامی عبارت میں بتایا گیا تھا یہ کہ تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعد ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام پر اپنی نہاں در نہاں حکمتوں کے تحت ابتلا وارد کرتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابتلاؤں کے اس دور میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے عقیدت مندوں کو خصوصی دعائیں کرنے کا موقع ملا۔ تب اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے اس خصوصی ماحول میں آپ علیہ السلام پر اس پیش گوئی کے بارے میں مزید حقائق کا انکشاف فرمایا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے سبز رنگ کے اوراق پر ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار کا اصل نام حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس اشتہار میں پیش گوئی پسرے موعود کے بارے میں کئی ایک مزید حقائق کا انکشاف فرمایا۔ اس پیش گوئی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سبز اشتہار کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام پیش گوئی پسرے موعود کے تناظر میں وارد ہونے والے ابتلاؤں کی فلسفی پر سبز اشتہار میں بیان فرماتے ہیں یہ کہ ابتلا جو اوائل حال میں انبیاء اور اولیاء پر نازل ہوتا ہے اور باوجود عزیز ہونے کے ذلت کی صورت میں ان کو ظاہر کرتا ہے،
اور باوجود مقبول ہونے کے کچھ مردود سے کر کے ان کو دکھاتا ہے۔ یہ ابتلا اس لیے نازل نہیں ہوتا کہ ان کو ذلیل اور خوار اور تباہ کرے یا صفحۂ عالم سے ان کا نام و نشان مٹا دے، کیونکہ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں کہ خداوند عز و جل اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے اور وفادار عاشقوں کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر ڈالے، بلکہ حقیقت میں وہ ابتلا کہ جو شیر ببر کی طرح اور سخت تاریکی کی مانند نازل ہوتا ہے، اس لیے نازل ہوتا ہے کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولیت کے بلند مینار تک پہنچا دے اور الہی معارف کے باریک دقیقے ان کو سکھاوے۔ یہی سنت اللہ ہے جو قدیم سے خدا تعالی اپنے پیارے بندوں کے ساتھ استعمال کرتا چلا آیا ہے۔ زبور میں حضرت داؤد کی ابتلائی حالت میں عاجزانہ نعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں، اور انجیل میں آزمائش کے وقت میں حضرت مسیح کی غریبانہ تضرعات اسی عادت اللہ پر دال ہیں، اور قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں جناب فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتحالات اسی قانون قدرت کی تصریح کرتے ہیں۔ اگر یہ ابتلا درمیان میں نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء ان مدارج عالیہ کو ہرگز نہ پا سکتے کہ جو ابتلا کی برکت سے انہوں نے پا لیے۔ ابتلا نے ان کی کامل وفاداری اور مستقل ارادے اور یاوشانی کی عادت پر مہر لگا دی اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آزمائش کے زلازل کے وقت کس اعلیٰ درجہ کا استقلال رکھتے ہیں اور کیسے سچے وفادار اور عاشق صادق ہیں کہ ان پر آندیاں چلیں اور سخت سخت تاریکیاں آئیں اور بڑے بڑے زلزلے ان پر وارد ہوئے اور وہ ذلیل کیے گئے اور جھوٹوں اور مکاروں اور بے عزتوں میں شمار کیے گئے اور اکیلے اور تنہا چھوڑے گئے، یہاں تک کہ ربانی مددوں نے بھی جن کا ان کو بڑا بھروسہ تھا کچھ مدت تک منہ چھپا لیا، اور خدا تعالی نے اپنی مربیانہ عادت کو بیک بارگی کچھ ایسا بدل دیا کہ جیسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے، اور ایسا انہیں تنگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ سخت مورد غضب ہیں، اور اپنے تئیں ایسا خشک سا دکھلایا کہ گویا وہ ان پر ذرا مہربان نہیں بلکہ ان کے دشمنوں پر مہربان ہے، اور ان کی ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھینچ گیا۔ ایک کے ختم ہونے پر دوسرا اور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسرا ابتلا نازل ہوا، غرض جیسے بارش سخت تاریک رات میں نہایت شدت و سختی سے نازل ہوتی ہے، ایسے ہی آزمائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں، پر وہ اپنے پکے اور مضبوط ارادہ سے باز نہ آئے اور سست اور دل شکستہ نہ ہوئے، بلکہ جتنا مصائب و شدائد کا بار ان پر پڑتا گیا اتنا ہی انہوں نے آگے قدم بڑھایا، اور جس قدر وہ توڑے گئے اسی قدر وہ مضبوط ہوتے گئے، اور جس قدر انہیں مشکلات راہ کا خوف دلایا گیا اسی قدر ان کی ہمت بلند اور ان کی شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی۔ بالآخر وہ ان تمام امتحانات سے اول درجہ کے پاس یافتہ ہو کر نکلے اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامیاب ہو گئے، اور عزت اور حرمت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، اور تمام اعتراضات نادانوں کے ایسے حباب کی طرح معدوم ہو گئے کہ گویا وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ غرض انبیاء اولیاء ابتلا سے خالی نہیں ہوتے
بلکہ سب سے بڑھ کر انہی پر ابتلا نازل ہوتے ہیں اور انہی کی قوت ایمانی ان آزمائشوں کی برداشت بھی کرتی ہے۔ عوام الناس جیسے خدا تعالیٰ کو شناخت نہیں کر سکتے، ویسے اس کے خالص بندوں کی شناخت سے بھی قاصر ہیں۔ بالخصوص ان محبوبان الہی کی آزمائش کے وقتوں میں تو عوام الناس بڑے بڑے دھوکوں میں پڑ جاتے ہیں، گویا ڈوب ہی جاتے ہیں، اور اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان کے انجام کے منتظر رہیں۔ عوام کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ جل شانہ جس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے اس کی شاخ تراشی اس غرض سے نہیں کرتا کہ اس کو نابود کر دے، بلکہ اس غرض سے کرتا ہے کہ تا وہ پودا پھول اور پھل زیادہ لاوے اور اس کے برگ اور بہار میں برکت ہو۔ اور آپ علیہ السلام پسرے موعود کے 9 سالہ میعاد کے اندر پیدا ہونے کے ذکر میں تحریر فرماتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے۔ سامعین و ناظرین کرام، آئندہ کا پروگرام پسرے موعود کی ولادت کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔